اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ خواتین و حضرات، میرا نام عبد الحمید ہے۔ میں ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ ہوں۔ سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے چند سال اکیڈمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین، مقتدرہ قومی زبان کے چیئرمین اور وفاقی متسب میں سینئر ایڈوائزر کے طور پہ کام کیا ہے۔ میں 2 کتابوں کا مصنف ہوں اور آج کل میں ایک ویکلی کالم لکھتا ہوں۔ میرے آج کے موضوع کا عنوان ہے اسکرپچرز بیفور قرآن کریم، یعنی وہ مذہبی صحائف جو کہ قرآن کریم سے پہلے نازل ہوئے، لکھے گئے یا موجود ہیں۔ میرے جملہ ناظرین اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے سیدنا شیس علیہ السلام دونوں اللہ کے پیغمبر تھے۔ قرآن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے اوپر صحائف نازل ہوئے، لیکن چونکہ ان کا اس وقت کوئی وجود نہیں ملتا، اس لیے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ صحائف کیا تھے، ان کا کانٹینٹ کیا تھا، ان کی زبان کیا تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا شیس علیہ السلام کے بعد سیدنا ادریس علیہ السلام، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گریٹ گرینڈ فادر یعنی پردادا تھے، سیدنا ادریس علیہ السلام سے منسوب ایک کتاب ڈیڈ سی سکرول کے حصے کے طور پر ملی ہے۔ یہ کتاب مکمل نہیں ہے، اس مکمل کتاب کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس میں ان سے منسوب بہت ساری تعلیمات ملتی ہیں۔ یہ کتاب 300 قبل مسیح اور 100 قبل مسیح کے درمیان کسی وقت لکھی گئی ہے۔ اس بات سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سیدنا ادریس علیہ السلام، جو کہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، ان کے کتنے سالوں کے بعد، یعنی کئی ہزار سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس لیے یہ کتاب ان کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ یہودی اور عیسائی اس کتاب کے اوپر اپنے آپ کو عمل پیرا ہونا ضروری نہیں سمجھتے۔ صرف ایتھوپیا میں 2 چرچز ایسے ہیں جو کہ اس کتاب کو اپنے لیے لازمی گردانتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام، جن کے بارے میں ایک اندازہ ہے کہ اس وقت دنیا کی ساری آبادی سیدنا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد ہے، ان کے اوپر صحائف نازل ہوئے ہوں گے۔ موجودہ عراق میں ایک بہت ہی چھوٹی سی آبادی ہے جس کو سعدیہ آبادی کہتے ہیں۔ وہ آبادی یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کے پاس سیدنا نوح علیہ السلام کی کتاب موجود تھی۔ اب یہ 3-4 سطروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں اخلاق کے معاملے میں چند ہدایات دی گئی ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم میں 2 جگہ پر اس بات کا ذکر آیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے، لیکن اس وقت ان صحائف کا کوئی وجود نہیں ہے۔ غالب امکان ہے کہ یہ صحائف مکمل طور پر ضائع ہو چکے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم ایک اور مذہب اور اس کے ماننے والے ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں، وہ زرتشت کا مذہب کہلاتا ہے۔ زرتشت سے منسوب ایک کتاب جو کہ زین زبان میں تھی، اس کا ذکر ملتا ہے۔ بعد میں اس علاقے پر، جس علاقے میں سیدنا زرتشت نے اپنا کام کیا، ہدایات دیں، اس علاقے پر دشمن کا حملہ ہو گیا، دشمن نے قبضہ کر لیا۔ دشمن کی زبان جو تھی وہ پازن کہلاتی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے اپنے نئے حکمرانوں کی زبان اپنا لی۔ زرتشت کے پیروکاروں نے دیکھا کہ چونکہ اب زین زبان کے بولنے والے لوگ معدوم ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے زرتشت کی کتاب کا پازن زبان میں ایک خلاصہ تیار کیا۔ اس خلاصے کا
ذکر ملتا ہے۔ اس کتاب کو آویختہ کہتے ہیں جو کہ پازن زبان میں تھی، اور پورے خلاصے کا اب کوئی 1/10 حصہ اب بھی موجود ہے۔ اس کتاب میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ زرتشت کہتے ہیں کہ میں دین کو مکمل نہیں کر سکا، میرے بعد دین کو مکمل کرنے کے لیے ایک ہستی دنیا میں تشریف لائے گی جس کو لوگ رحمت للعالمین کے نام سے جانیں گے۔ یہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی تو درج نہیں ہے، لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ رحمت للعالمین کا لقب سیدنا محمد الرسول اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے ہم بہت وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ زرتشت جس ہستی کے آنے کا ذکر کر رہا ہے اور جسے رحمت للعالمین کہا جائے گا، وہ سیدی و سیدنا محمد رسول اللہ کی ذات ہی ہے۔ خواتین و حضرات، ہندوؤں کی کئی مقدس کتابیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ مقدس 4 وید ہیں۔ چاروں ویدوں میں توحید کے اوپر بہت زور ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خدا صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ خدا جو کہ اکیلا ہے، جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اس کا نہ تو کوئی امیج ہے، نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی بت بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ویدوں کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے تو کسی دوسرے خدا کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے۔ ویدوں کے علاوہ ہندوؤں کے ہاں اپنشاد اور پرانا جس طرح سے اردو میں پرانا کا لفظ ہے بالکل انہی معنوں میں ہے۔ یہ جو پراناز ہیں، ان میں سے ایک پرانا میں آخری نبی کے آنے کا ذکر ہے، اور اس میں اس آخری نبی کی کئی نشانیاں درج ہیں، اور وہ ساری کی ساری نشانیاں جن میں آخری نبی کا نام، آخری نبی کے والد کا نام، آخری نبی کے والدہ کا نام، ان کا آخری جو حملہ ہوگا اور جس میں وہ فتح حاصل کریں گے، اس میں ان کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے، یہ سب کچھ درج ہے، اور اس سے بالکل صاف نشانیاں خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابوں کے بعد ہم یہودیوں کی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں 2 بڑی کتابیں توریت اور زبور کے نام سے ملتی ہیں۔ توریت کا مطلب ہے قانون۔ جو توریت مکمل کتاب تھی وہ تو اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن اس کا ایک حصہ جو کہ قانون کے حوالے سے جانا جاتا ہے وہ اب بھی موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تو وقت کے ہاتھوں ضائع ہو گئی، لیکن ان سے منسوب کتابیں جن کو کئی لوگوں نے لکھا، وہ کتابیں اب موجود ہیں۔ ان میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی 5 کتابیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ یہ کتابیں جینیسس جس کے 50 باب ہیں، ایگزڈس جس کے 40 باب ہیں، لیویٹیکس جس کے 27 باب ہیں، نمبرز جس کے 36 باب ہیں، اور ڈیٹرونومی جس کے 34 باب ہیں، ان پر مشتمل ہیں۔ ڈیٹرونومی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں سے 5ویں کتاب ہے، وہ پہلے 600 سالوں میں اس کتاب کا حصہ نہیں تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد ایک لڑائی کے موقع پر ایک آدمی اپنے بادشاہ کے پاس ایک کتاب لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ مجھے یہ کتاب ایک غار میں سے ملی ہے۔ بادشاہ نے اس کتاب کو اس وقت کی ایک خاتون نبی کے پاس بھجوا دیا کہ وہ اس کے بارے میں اپنی رائے دے۔ خاتون نبی نے رائے دی کہ یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد اس کتاب کو توریت کا حصہ بنا لیا گیا۔ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ کتاب کئی افراد کی یا کئی گروہوں کی لکھی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک گروہ جے گروہ کہلاتا ہے۔ جے گروہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رب العزت کا نام یہوہ لکھا۔ ایک اور گروہ ای گروہ کہلاتا ہے۔ ای گروہ سے مراد وہ گروہ ہے جنہوں نے رب العزت کا نام الوہم لکھا۔ اس کتاب میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے افسوس کا کیے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا۔ اسی کتاب کے جینیسس کے باب میں 3
آیت یا تیسرے سینٹنس میں، یعنی پہلے باب کے تیسرے سینٹنس میں کہا گیا ہے کہ خدا نے روشنی بنائی، اور آگے چل کے اسی باب کے 16ویں سینٹنس اور 17ویں سینٹنس میں کہا گیا کہ خدا نے آسمان میں سورج، چاند اور ستارے بچھا دیے۔ ظاہری سی بات ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلے دن روشنی ہو گئی تو روشنی کا کوئی ذریعہ، کوئی منبع تو ضرور ہوگا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن آگے چل کر کہا گیا کہ خدا نے آسمان میں روشنیاں بچھا دیں، تو روشنیاں کا منبع وہ بعد میں آ رہا ہے اور روشنی پہلے ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے آگے چل کر باب نمبر 6 میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ انسانوں کی عمر 120 سال سے زیادہ نہیں رکھے گا۔ اور پھر 10ویں چیپٹر میں، یعنی 6ٹھے چیپٹر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب انسان کی آئندہ سے میکسیمم ایج 120 سال ہوگی، اور آگے جا کے 10ویں چیپٹر میں 10ویں سینٹنس سے لے کر 19 سینٹنس تک ایسے بے شمار افراد کے نام مل جاتے ہیں جن کی عمریں 700 سال، 800 سال، 900 سال، یعنی 120 سال سے زیادہ عمر کے افراد کی ایک پوری لسٹ دی ہوئی ہے۔ تو جب اللہ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ عمر 120 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، تو پھر کس طرح سے ان افراد کی عمر جو ہے وہ اتنے 100 سال ہو گئی۔ اس میں انبیاء کے اوپر بہت بڑے الزامات بھی لگائے گئے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں درج ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے شراب کثرت سے پی لی، اور شراب کثرت سے پینے کی وجہ سے وہ بہک گئے اور انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور وہ ننگے ہو گئے۔ اگر قرآن کریم نہ آتا، اگر قرآن کریم کا نزول نہ ہوتا تو یہ کسی بھی نبی کی کوئی اچھی تصویر نہیں ہے۔ اسی طرح سے جینیسس میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر ایک پہاڑ میں چلے گئے۔ وہاں پر آپ کی بیٹیوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی اور مرد تو ہے نہیں، تو دونوں نے مل کر سیدنا لوط علیہ السلام کو شراب پلائی۔ دونوں نے باری باری اپنے باپ سیدنا لوط علیہ السلام کے ساتھ ہم بستری کی، اور ان سے آگے دونوں بیٹیوں کی اولادیں ہوئیں۔ میں پھر کہوں گا کہ اگر قرآن کریم کا نزول نہ ہوتا تو توریت میں انبیاء کی تصویر بہت بری پیش کی گئی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنی غیر مذہب ازواج کی دلجوئی کے لیے بت رکھوائے اور بتوں کی پوجا کی۔ اسی طرح سے توریت میں کوئی 20 جگہوں پر یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے کی تفصیل آگے چل کر آئے گی، اور آگے کسی جگہ پر وہ تفصیل نہیں ملتی۔ ظاہر ہے کہ لکھنے والے بعد میں بھول گئے کہ ہم پیچھے کیا کہہ کر آئے ہیں، اور ہمیں آگے کچھ اور لکھنا ہے لیکن وہ نہیں لکھ سکے۔ یہ ایک بہت بڑی شارٹ کمنگ ہے۔ خواتین و حضرات، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد مکرم سیدنا داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی قربان گاہ کے اوپر ایک مسجد، ایک معبد، جس کو پریزنٹ زبان میں ٹیمپل کہا جاتا ہے، ٹیمپل آف سولومن، معبد سلیمانی، وہ تعمیر کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کتاب اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ان کے کچھ آرٹیفیکٹس معبد سلیمانی میں تابوت کے اندر رکھے گئے تھے۔ 588 قبل مسیح میں نینوا کے حکمران نے یروشلم کے اوپر قبضہ کر کے معبد سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور وہاں سے چیزیں اٹھا کر نینوا لے گئے۔ ان چیزوں کی ایک لسٹ ملتی ہے، لیکن اس لسٹ میں توریت کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ توریت کدھر گئی۔ بہرحال توریت اس وقت گم ہوئی، اور اس کے بعد سے آج تک توریت کا دوبارہ ظہور ممکن نہیں ہوا۔ وہاں سے یہودیوں کو، یروشلم پر قبضہ ہونے کے بعد یہودیوں کو قید کر کے نینوا پہنچا دیا گیا، جہاں پر وہ 100 سال تک غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ بعد میں سائرس اعظم نے ان کو واپس جانے کا
اور معبد کو دوبارہ تعمیر کرنے کا موقع عطا کیا۔ معبد دوبارہ تعمیر ہوا، لیکن اس میں تابوت سکینہ نہیں تھا، جو کہ آج تک دوبارہ نہیں مل سکا۔ معبد 2 بار مزید تعمیر ہوا، اور آخری بات 80 عیسوی میں رومن جرنیل ٹائٹس، جو بعد میں سیزر بنا، اس نے یروشلم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور معبد سلیمانی ایک دفعہ پھر مٹ گیا، جو آج تک دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکا۔ توریت کے علاوہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سیدنا داؤد علیہ السلام سے منسوب زبور کا وجود ہے۔ اس حصے کو سامز آف ڈیوڈ کہتے ہیں۔ سامز آف ڈیوڈ بنیادی طور پر رب کائنات کے حضور میں دعاؤں اور مناجات اور حمد و ثنا پر مبنی ہے، لیکن اس کو ایک مکمل کتاب اس لیے تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی معاشرت نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف مناجات جو ہیں وہ ایک کتاب کے نازل کرنے کا سبب نہیں ہو سکتے، نہ ہی اللہ کی یہ سکیم رہی ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500-600 سال پہلے مہاتما بدھ نے اپنی تعلیمات سے دنیا کو روشناس کرایا، لیکن مہاتما بدھ کی تعلیمات اورل ٹریڈیشن کے طور پر زبانی چلتی رہیں، انہوں نے اپنی پیچھے کوئی کتاب نہیں چھوڑی۔ 25 قبل مسیح میں سری لنکا میں بدھ کے پیروکاروں کی ایک کونسل منعقد ہوئی، جس میں 500 سال کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ مہاتما بدھ کی تعلیمات کو ایک کتاب کی شکل دی جائے، اور اس کے بعد پیریاڈیکلی کونسلز کا انعقاد ہوتا رہا ہے اور ایک کتاب کی شکل دی گئی ہے۔ یہ کتاب چند اخلاقی اصولوں کے اوپر مبنی ہے، اس میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ اس کتاب میں سب سے زیادہ اس بات پر زور ہے کہ عقل کا استعمال کیا جائے۔ ایک واقعہ کا ذکر ملتا ہے کہ بدھا سینٹرل انڈیا سے شمال کی جانب سفر کر رہا تھا، تو ایک دریا عبور کرنے کے موقع پر ایک آدمی سے اس کی ملاقات ہوئی، اور اس نے بدھا کو کہا کہ میں تمہیں اپنی کرامت دکھاؤں۔ بدھا نے کہا دکھائیے۔ وہ شخص پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گیا، اور دریا کے اوپر پانی کے اوپر چل کے اس نے دریا پار کر لیا۔ بدھا نے اس کو کہا کہ تمہیں یہ وصف حاصل کرنے میں کتنا عرصہ ریاضت کرنی پڑی؟ اس نے کہا مجھے 12-13 سال لگ گئے ہیں یہ صلاحیت حاصل کرتے ہوئے کہ میں پانی کے اوپر چل سکوں۔ بدھا نے کہا کہ تم اپنے عقل کا استعمال کرتے اور چند لکڑیاں جوڑ کر ان کو ایک کشتی کی شکل دے کر تم بہت تھوڑے سے وقت میں اس دریا کو پار کر سکتے تھے۔ اس تھوڑے سے فاصلے کو طے کرنے کے لیے تم نے 12-13 سال لگا دیے۔ اسی طرح سے وہ میانہ روی کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں۔ ان کی ایک روایت اس طرح سے ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نروان حاصل کرنے کے لیے میں نے کھانا پینا تقریباً ترک کر دیا تاکہ مجھے نروان حاصل ہو۔ کم کھانے کی وجہ سے میری صورت یہ ہو گئی کہ میرے ٹانگیں اور میرے بازو دھاگوں کی شکل میں ہو گئے، یعنی بہت چھوٹے ہو گئے، بہت کمزوری پڑ گئی۔ ہمیں ٹیکسلا میں فاسٹنگ بدھا کی جو سٹیچوز ملتے ہیں وہ اسی حالت کو نمایاں کرتے ہیں۔ بدھا نے کہا کہ میں اتنا بھوکا رہ کر بھی مجھے نروان حاصل نہیں ہوا۔ پھر میں نے خوب کھانا پینا شروع کیا تاکہ میری صحت بہت اچھی ہو جائے، میں بہت تنومند ہو گیا، لیکن مجھے نروان حاصل نہیں ہوا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اتنا کھاؤں گا کہ جس سے میرا جسم بھی اچھی حالت میں رہے، لیکن اس کے اوپر کوئی موٹاپے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے برے اثرات مرتب نہ ہوں۔ تو جب میں نے یہ رستہ اپنایا تو اس کے بعد مجھے نروان حاصل ہو گیا۔ اس نے یہ سبق دیا کہ ہمیشہ میانہ روی سے کام کرنا چاہیے۔ بدھا کی تعلیمات کے بعد ہم عیسائی مذہب کو دیکھتے ہیں۔ عیسائیوں کے دنیا میں 3 بڑے فرقے ہیں، ایک کیتھولک عیسائی کہلاتے ہیں، ایک پروٹسٹنٹ کہلاتے ہیں، اور ایک ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کے پیروکار کہلاتے ہیں۔
کیتھولک عیسائی انہوں نے اپنے لیے کتابیں مہیا کرنے کے لیے ایک تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ہو بہو جوں کا توں اپنے لیے اپنا لیا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کل 73 کتابیں ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ پروٹیسٹنٹ تحریک شروع ہو گئی۔ پروٹیسٹنٹ تحریک کے وجود میں آنے کے بعد پروٹیسٹنٹس نے کہا کہ ان 73 میں 7 کتابیں بالکل جعلی اور نقلی ہیں، اور ہم ان کو توریت کا اور زبور کا حصہ نہیں مانتے۔ اس لیے پروٹیسٹنٹ 66 کتابوں کو مانتے ہیں، جبکہ کیتھولک 73 کتابوں کو مانتے ہیں۔ ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ جو ہے وہ 73 کتابوں کے علاوہ 4 اضافے کرتا ہے۔ میکابیز میں ہے، سامس میں ہے، اسی طرح سے ایک کرانیکلز میں ایک دعا ہے، تو 4 جگہوں پر وہ اضافہ کر کے باقی ساری کتابوں کو اسی طرح سے مانتے ہیں۔ ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ والے ہولی اسپرٹ کے معاملے میں بھی کیتھولکس کے نظریے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ اور بہت جلیل القدر نبی تھے۔ آپ 3 قبل مسیح میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی زبان آرمیک یا آرامی جس کو کہتے ہیں وہ زبان تھی۔ آرمیک زبان بنیادی طور پہ نینوا کی زبان تھی۔ 588 قبل مسیح میں جب یہودیوں کو پابند سلاسل کر کے نینوا بھیج دیا گیا تو وہاں پر رہتے ہوئے انہوں نے آرمیک زبان کو اپنا لیا، اور جب وہ واپس اپنے علاقے میں آئے تو یہ زبان اپنے ساتھ لائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان وہی آرامی زبان تھی۔ آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی جس کو انجیل مقدس کہتے ہیں وہ زبان آرامی زبان میں تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی یہ کتاب انجیل، اس کا اب دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اٹھ جانے کے بعد 40 سال تک عیسائیوں کی کوئی اپنی کتاب نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی علیحدہ فرقہ تھا، وہ یہودیوں کا ہی ایک فرقہ کہلاتا تھا۔ 73 عیسوی میں مارک سے منسوب پہلا نسخہ سامنے آیا۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آرامی زبان میں نہیں تھا، بلکہ گریک زبان میں، یونان کی زبان میں لکھا گیا تھا۔ 73 عیسوی سے لے کے 150 عیسوی تک کوئی 4 کتابیں جو کہ بعد میں میتھیو، مارک، لوک اور جان کی کتابیں مشہور ہوئیں، یہ ان نون آتھرز کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں، اور پہلے 200-250 سال تک ان کے اوپر کوئی نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ بعد میں یہ نام ان کو دے دیے گئے۔ یہ 4 کتابیں اور اس کے ساتھ 23 اور کتابوں کو ملا کر کل 27 کتابوں پر مشتمل آج کل نیو ٹیسٹمنٹ کہلاتی ہیں۔ 73 کتابیں، جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ 73 کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جن کو عیسائیوں نے جوں کا توں اپنا لیا، اور 27 کتابیں نیو ٹیسٹمنٹ کی ہیں۔ یہ پہلی جو 4 کتابیں ہیں ان کو کینانیکل گاسپلز کہا جاتا ہے، یعنی یہ بہت ہی ضروری ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ 4 کتابیں کیسے کینانیکل کہلائیں؟ تو مشہور یہ ہے کہ کل 70 نسخوں میں سے ان 4 کتابوں کو چنا گیا۔ والٹیئر جو کہ ایک مشہور تاریخ دان اور مدبر تھے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ 70 نسخوں پر کو میز پر رکھ کر میز کو اچھی طرح سے جھنجھوڑا گیا، تو یہ 4 کتابیں میز کے اوپر رہ گئیں اور باقی کتابیں نیچے گر گئیں۔ تو اس پر فیصلہ ہو گیا کہ یہ 4 کتابیں انجیل کا حصہ بن جائیں گی، یہ کینانیکلز ہوں گی،
اور باقی کتابوں کو ایک اصطلاح اپوکرفا کی دے دی گئی، یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جن کو ہاتھ لگانا اب منع ہے، یہ رد کر دی گئی ہیں۔ عیسائی عقائد جو ہیں وہ نیو ٹیسٹامنٹ یا اولڈ ٹیسٹامنٹ پر مبنی بالکل نہیں ہیں۔ مختلف اوقات میں چرچ کونسلز کا انعقاد ہوتا رہا اور بہت بحث و مباحثہ کے بعد عیسائیوں کے جو موجودہ عقائد ہیں انہوں نے اپنی ایک شکل لینا شروع کر دی۔ اگر آپ ان عقائد کو بالکل واضح طور پر انجیل میں یا نیو ٹیسٹامنٹ میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ کو بہت مایوسی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا جو پہلا سیگمنٹ ہے جس کو ہم اسکرپچرز بیفور قرآن کریم پرائر ٹو قرآن کریم کہیں گے، اس کا اختتام ہوتا ہے۔ رمضان شریف کی آمد ہے، رمضان کریم قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ رمضان شریف سے بہت پہلے اگلا سیگمنٹ قرآن کریم کے نزول کے بارے میں، اس کی ترتیب کے بارے میں، اس کے جمع کرنے کے بارے میں انشاءاللہ اس کو مرتب کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔